میرے لیے یہ بات انتہائی عزت اور انتہائی احترام کی ہے کہ آج میں اپنے گھر قلعہ سیف اللہ، جس پہ میں بچپن سے میری ایک افیلیشن ہے، میرا وہ مرحوم دوست آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ نوزادہ ریاض خان جوگزئی، ساتھ ساتھ جمشید خان جوگزئی اور گور خان جوگزئی، ہم اکٹھے پڑھتے بھی رہے اور ہم بچپن کے دوست بھی تھے۔ تو قلعہ سیف اللہ میرا، کیونکہ راستہ، میرا علاقہ، میرا گھر ادھر ہی سے گزر کے جانا ہوتا ہے، میں ان سڑکوں پہ راتوں کو گزرا ہوں، میں ادھر آ کے راتیں گزار چکا ہوں، میں یہاں دنوں کو گزر چکا ہوں، لہٰذا قلعہ سیف اللہ کو میں اپنا گھر سمجھتا ہوں۔ اور جب سے مولوی نور اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی، میری شناسائی ان سے اتنی پرانی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب وہ پارلیمنٹ کے اس سے پہلے بھی ممبر تھے تو ایک آدھ دفعہ ملاقات ہوئی، لیکن اس کے بعد جب سے وہ پارلیمنٹ کے ممبر میرے ساتھ ہوئے، میں آپ کو بہت یقین کے ساتھ اور بہت خلوص دل سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس فقیر شخص نے، اس عظیم شخص نے آج تک مجھ سے اپنی ذات کے حوالے سے ایک اتنی سی بھی بات نہیں کی، اتنا سا بھی مطالبہ نہیں کیا۔ جب بھی ان کی میرے سے کوئی بات ہوئی، وہ قلعہ سیف اللہ کی عوام کے مطابق، حلقے کے عوام کے مطابق کے متعلق جو مطالبات تھی، سخت طبیعت ہے اور سخت طبیعت ہونے کی وجہ سے ہمیشہ مجھ سے آپ کی وجہ سے لڑتے رہتے ہیں۔ اور آج جب میں آ رہا تھا تو مجھے، کیونکہ ہیلی کاپٹر نہیں تھا، موسم وہاں خراب تھا، میں اپنے گاؤں بیکڑ میں تھا، تو مجھے میرے لوگوں نے کہا، یہ جو ہمارے سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ یہ جلسہ منسوخ کر دیں۔ میں نے کہا میرے لیے قلعہ سیف اللہ کب دور رہا ہے؟ یہ میرا گاؤں ہے، میں جب روانہ ہوتا ہوں اگلے 4 گھنٹے میں یہاں پہنچ جاتا ہوں، میں بائی روڈ جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ دہشت گردی چاہے مذہب کے نام پر ہو رہی ہے، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذہب کے پیروکار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تو یہ بیٹھے ہیں جو امن چاہتے ہیں، جو دہشت نہیں چاہتے ہیں، ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ ہمارے مذہب کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں امن کا درس دیتا ہے، ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ یہ بندوق کے زور پہ جو اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، وہ خالصتاً ظالم ہیں، جابر ہیں، معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے پشتون بیلٹ کے جو بھائی ہیں وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے دین کو بالکل یہ بدنام نہ کریں، اور ہم ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح بلوچیت کے نام پہ، قومیت کے نام پر، حقوق کے نام پر ایک جنگ ادھر مسلط کی گئی بلوچ بیلٹ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس کا حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا ترقی سے یا عدم ترقی سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا قومیت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ بھی بندوق کے زور پہ صرف ہمارا ملک توڑنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی معصوم لوگوں کا قتل کر کے۔ آپ نے مسخیل میں دیکھا کہ انہوں نے معصوم مسافروں کو اتار کے ان کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور پھر کتنے آرام سے کہتے ہیں کہ ہم نے خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیا۔ اور جس خاتون کو اس کے سامنے، جس خاتون کے سامنے اس کے شوہر کو، اس کے بیٹے کو بس سے اتار کے بے دردی کے سامنے، اس کے سامنے گولیوں سے لہو لہان کر دیا، اس کا پیچھے بچا کیا؟
اس کا تو پیچھے پھر آپ کہہ دیں کہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اس کی ننگ و ناموس تو وہ اس کا شوہر تھا, وہ اس کا 14 سال بیٹا تھا جس کو تو تم نے بے دردی سے مار دیا. لہٰذا تم ظالم ہو, اور ان ظالموں کے آگے انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے لوگ ہر اول دستے کے طور پہ کھڑے رہیں گے. میں تو ہر پلیٹ فارم پہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان دہشت گردوں کے سامنے کبھی سرنڈر نہیں کروں گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہم بلوچستان کے لوگ پرامن لوگ ہیں, ہم روایات کے امین لوگ ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے روایات چھوڑے ہیں, ہمارے لیے ہمارے رواج چھوڑے ہیں. ہم ان روایات پہ چلیں گے, ان رواجوں پہ چلیں گے, اور ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. اور ہر اس دہشت گردی کا, بالخصوص ریسنٹلی ابھی آپ نے دیکھا کوئٹہ میں جو ایک سیاسی جلسہ ہوا, جیسے آج ہم ایک سیاسی جلسہ کر رہے ہیں, اس جلسے میں ایک خود کو حملہ ہوا, اس میں معصوم سیاسی کارکنوں کی شہادتیں ہوئیں, معصوم لوگوں کا خون بہا. میں ان کی لیڈرشپ سے اور ان معصوم لوگوں سے انتہائی اظہار تعزیت کرتا ہوں, اور اس واقعے کی پرزور الفاظ میں نہ صرف مذمت کرتا ہوں, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں دہشت گردی کسی کے بھی خلاف ہو. ہماری کوئی سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, ہمارا کوئی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس جنگ میں, اس دہشت گردی کے خلاف پورے بلوچستان کے لوگ متحد ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے. علاوہ ازیں میں یہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی جلسے ہیں, یہ جو سیاسی جلوس ہے, یہ جو سیاسی احتجاج ہے, اس کا تمام شہریوں کو حق ہے. وہ حق استعمال کرنا تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے. ہم اس حق کو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں, بلکہ ان کو یہ پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ وہ ضرور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کی آمد و رفت کو بند کریں. آپ کے کہنے پہ تاجر ہڑتال کریں سر آنکھوں پر, آپ کے کہنے پہ ٹرانسپورٹرز ہڑتال کریں سر آنکھوں پر, آپ کے کہنے پہ لوگ نہ نکلے پہیہ جام کریں سر آنکھوں پر, لیکن آپ ٹائر جلا کر زبردستی سڑکیں بند کریں گے, زبردستی لوگوں کا آمد و رفت بند کریں گے. تو مجھے بحیثیت وزیر اعلیٰ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ میں اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں, اس مسافر کے ساتھ کھڑا ہوں, اس دم توڑتے مریض کے ساتھ کھڑا ہوں جو ایمبولنس میں سسکیاں بھر رہا ہو, اور آپ ٹائر جلا کر اپنا احتجاج کریں اور سڑک بند کریں, وہ ہاسپٹل تک نہ جا سکے. اس کی اجازت میرے دور حکومت پہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی میں کسی کو نہیں دوں گا. آپ کا احتجاج کا جو حق ہے وہ بالکل سر آنکھوں پر ہے, آپ کے جلوس کا حق ہے وہ سر آنکھوں پر ہے. اس کو ہم ہمیشہ مانتے رہیں گے, اس کی ہمیشہ عزت کریں گے, اس کا ہمیشہ احترام کرتے رہیں گے. میں چند ایک گزارشات جو مولانا صاحب نے کیے ہیں, کیونکہ مجھے پابند کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ اعلان کروں جو انہوں نے سب سے آخر میں کہا. تو میں بلوچستان بھر میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر, انتظامی بنیادوں پر بلوچستان بھر میں ہم اضلاع بنا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی مسلم باغ کو بھی ضلع بنائیں گے انشاءاللہ. دانش سکول کا جو قیام ہے وہ مجھے ابھی راستے میں پتہ چلا کہ شاید ہائی کورٹ نے کوئی حکم دیا ہے. اگر یہ عدلیہ کا حکم ہے تو ظاہر ہے عدلیہ کے آگے ہم ان کے ہر حکم کے آگے سرنگو ہیں, ان کا حکم ضرور مانیں گے. اگر یہ عدلیہ کا حکم نہیں ہے تو قلعہ سیف اللہ میں دانش سکول کا قیام وہیں پر ہوگا جہاں وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا, اور وہ قلعہ سیف اللہ ہوگا انشاءاللہ. مولانا صاحب 2 روڈوں کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا. ایک اس روڈ کا جو کیپ ہو گیا, میں انشاءاللہ کوئٹہ پہنچتے ساتھ ہی, بلکہ اس سے پہلے میرا سٹاف یہاں پہ لکھ رہا ہے, ہم اس کو ان کیپ کریں گے, اور اس کے لیے جو فنڈز کی ریکوائرمنٹ ہے انشاءاللہ تعالی وہ فنڈ ضرور مہیا کریں گے انشاءاللہ. یہ میں مرغا فقیر زئی تکڑم براستہ سرکی روڈ کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ نے ایک روڈ کا ذکر کیا جو شن نرئی ٹو اشویت روڈ ہے, اس کی فیزیبلٹی سٹڈی کرائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہ وعدہ ہے کہ اگر وہ ہماری فیزیبلٹی کے اندر رہا, ہمارے وسائل کے اندر رہا, تو اس کو ضرور 1 سال میں نہیں تو 2 سالوں میں 3 سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.
فٹ بال اسٹیڈیم کا آپ نے ذکر کیا. میں خود کیونکہ فٹ بال کھیلتا رہا ہوں اور مجھے نواب صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ نواب بنگل خان فٹ بال اسٹیڈیم ہے. اس فٹ بال اسٹیڈیم کے گھاس کاٹنے کے لیے میں ایک ٹریکٹر اور اس کے ساتھ اس مشین کا بھی اعلان کرتا ہوں جس کی گھاس کو برابر کرے گی اور یہاں بچہ اچھا کھیل سکیں گے. اس کے علاوہ اس فٹ بال اسٹیڈیم کے لیے تاکہ اس کے شیڈز بن سکے تماشائیوں کے لیے اور کھلاڑیوں کی جو اکوپمنٹس ہیں جس پہ گھاس کو پانی دینے والا اکوپمنٹ بھی ہے اس کے لیے بھی 50 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں. لیویز کی پوسٹوں کا ذکر ہوا. آپ کو پتا ہے کہ پورے بلوچستان میں لیویز کو پولیس میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ لیویز ہو یا پولیس ہو 163 تو کم ہے, انشاءاللہ تعالی ہم اس سے زیادہ بھرتی کا اعلان کریں گے اور آپ لوگوں کو پولیس میں بھرتی کریں گے انشاءاللہ. یہ ایک ذکر کیا گیا ہے کانکنی کا جس میں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے. میں بار بار کہتا ہوں بلوچستان کے لوگوں کو کہ آپ کے حقوق پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے. آپ کا جو حق ہے وہ حق آپ کو ضرور ملے گا, لیکن وہ کانکنی جس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل لوگوں کی ضرورت ہے, جس پر ہمیں ان ایکسپرٹس کی ضرورت ہے جو ہم خود نہیں کر سکتے ہیں. ظاہر ہے دنیا بھر میں وہاں سے لوگ آئیں گے, لیکن لوکل کے لوگ جو ہیں وہ ہماری پرائرٹی ہوں گے, وہ ہماری ترجیح ہوں گے. لوکل سے اس کا حق کوئی نہیں چھین سکتا ہے. میں سرفراز بگٹی آپ کا مجاہد بن کے آپ کا یہ حق روکوں گا, انشاءاللہ تعالی رکھوں گا. کان میترزئی میں ڈیم کا حوالہ دیا ہے. مجھے نہیں پتا مولانا صاحب کہ وہ ڈیم فیزیبل ہے یا نہیں ہے. آپ میرے پاس تشریف لے کر آئیں, اس کی فیزیبلٹی لے کر آئیں. بالکل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ شمسی پلیٹیں اتنی زیادہ لگا لی اور وہ دن رات صبح شام ہمیں پانی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے وہ چل رہے ہیں. یہ ہم اپنے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں. یہ ہم پانی جو ہے اس کا بہت شدید ضیاع کر رہے ہیں. میری ایک تو آپ سے درخواست ہے کہ خدا را اس کا استعمال کم کریں, جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق استعمال کریں, ورنہ وہ دن آئے گا کہ اللہ نہ کرے اگر ہم نے ڈیموں کی تعمیر نہیں کی تو ہمیں یہاں سے نقل مکانی کرنی پڑے گی, ہمیں اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے گا. لہٰذا میں کان میترزئی میں جس ڈیم کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے بنانے کا اعلان کرتا ہوں. بادینی گیٹ کے حوالے سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بادینی گیٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ایک وہ شاہراہ ہے جو وسطی ایشیا کو بہت نزدیک سے ملاتا ہے, پنجاب کو بہت نزدیک سے ملاتا ہے, کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی سکیم ہے. مرکزی حکومت اس پر کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں مرکزی حکومت سے ضرور بات کروں گا کہ آپ کے اس جو بادینی گیٹ ہے یا بادینی کا جو ٹرمینل ہے وہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہو. اس کا پی ڈی بھی مقرر ہو چکا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈز بھی دیے ہیں تاکہ آپ کی سڑک کا بھی تعمیر ہو اور ٹرمینل کا بھی تعمیر ہو, اور آپ بجائے اس کے کہ بلوچستان کے لوگ سمگلنگ کی طرف جائیں, غیر قانونی کام کی طرف جائیں, تو قانونی ٹریڈ کریں, قانونی کاروبار کریں. اس کے لیے وسائل انشاءاللہ تعالیٰ مہیا کیے جائیں گے. میں آخر میں ایک بار پھر مولانا صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آج میں اپنے قلعہ سیف اللہ کے بھائیوں سے مخاطب ہو سکوں. نواب صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی جو سیاسی جماعت ہے وہ مختلف ہے, اس کے باوجود آپ میری گزارش پہ, میری درخواست پر مجھے عزت دیتے ہوئے میرے ساتھ چل کے اس جلسہ گاہ میں آئے. میں نواب صاحب آپ کا اس بات پر بڑا مشکور رہوں گا کیونکہ آپ سب کے بڑے ہیں. آپ کسی بھی سیاسی جماعت میں ہوں, آپ کی جو بھی سیاست ہو, لیکن آپ کی جو قبائلی حیثیت ہے, جو آپ کی عزت, آپ کی تکریم ہمارے دل میں ہے, اس احترام کا جو رشتہ آپ کے دل میں ہے, اس رشتے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی ہے. لہٰذا میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. صرف آپ سے ایک گزارش ہے کہ پاکستان سے محبت جو ہے وہ ایمان کا جز ہے, وطن سے محبت ایمان کا جز ہے, اس سے محبت جاری رکھیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.